محترم و مکرم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے آل فرعون کو، فرعون کی آل کو قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، اناج کی کمی، باغات کا تباہ ہو جانا، اس عذاب کے ساتھ ہم نے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا عذاب آتا ہے، جب ہماری آفت آتی ہے، یہ لوگ اللہ کے سامنے آہوزاری کیوں نہیں کرتے، گڑ گڑاتے کیوں نہیں، روتے کیوں نہیں، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جس کام پہ لگا ہوا ہے، جو جس عقیدے پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنے کام کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور شیطان نے اس کا کام، اس کا عقیدہ اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، سارا زمانہ غلط ہو سکتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو پھر یہ کام تو سارا زمانہ کرتا ہے، گویا سارا زمانہ غلط ہے، اس لیے میں غلط نہیں ہوں۔ محترم بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دیا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ مل جائے، درد مل جائے، غم مل جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تضرعوا، تم اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ مقصد یہ ہوتا ہے جو لوگ غفلت میں پڑی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غفلت سے باہر نکال کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتلا دیا ان آیات میں، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کچھ لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، زمین ہل جاتی ہے ان کے دل نہیں ہلتے، زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے ان کا دل نہیں سیدھا ہوتا، دل سخت ہو چکے، پتھر لڑک کر گر پڑے، انسان کا دل نہیں گرا اللہ کے سامنے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اتنے سخت دل ہو گئے لوگوں کے گویا پتھر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے تو پتھر بھی گرائے ہیں، ہم نے پہاڑی علاقے میں سیلاب کی وجہ سے پتھر بھی گرائے، پتھر لڑک گیا، گر گیا، ٹکڑے ہو گیا، انسان کا دل ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ او اشد قسوہ وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار، پہاڑی علاقے سے ہم تو نہریں بھی نکال دیتے ہیں۔ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، چشمے پھوٹ آتے ہیں۔ وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، پتھر لڑک کر گر پڑتے ہیں، انسان کا دل ابھی تک نہیں گرا اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ او اشد قسوہ، یہ سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ سچی بات ہے، انسان رول گئے، انسان ڈوب گئے، بندے کا دل نہیں ڈوبا ابھی تک۔ مکان گر گئے لوگوں کے، ابھی تک دل نہیں گرا۔ باغات تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، بند ٹوٹ گئے، انسان کا دل نہیں ٹوٹا۔ لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، انسان ابھی تک دل کو اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میرا کیا گیا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔
جو جس کام پہ لگا ہے لگا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ہو جائے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے اس کے کام کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا، وہ کہتا میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہوں، مجھے اپنے سے مطلب ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، لیکن کبھی غور نہیں کیا اس سیلاب میں تو جانور بھی مرے ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، زمین کے جانور، وہ بھی ہلاک ہوئے، ان کا گناہ تو نہیں تھا، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ کیوں مر گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کا نظام بگڑتا ہے تو اے انسان تیرے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہ تو نے کیا، سزا فصلوں کو ملی، اناج کو ملی، جانوروں کو ملی، حشرات الارض کو ملی، پرندوں کو ملی، گھونسلوں کو ملی، جانوروں کے چارے کو ملی، سزا سب کو ملتی ہے۔ جب زمین میں بگاڑ آتا ہے سب کو سزا ملتی ہے، مکان تو اس کا بھی ٹوٹا ہے جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، چلو جو حرام کھانے والا، نجائز کرنے والا، سود خور ہے، اس کا مکان گر گیا، اس کی دکان گر گئی، لیکن نقصان تو اس کا بھی ہوا ہے جو نمازی تھا، جو روزے بھی رکھتا تھا، جو حج بھی کرتا تھا، یتیموں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا تھا، نقصان تو اس کا بھی ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے آج زمین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اس وجہ سے لعلہم یرجعون، لوٹ آؤ، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، اللہ کے سامنے رو لو۔ بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ابھی تو جوانے کی عمر ہے، ابھی رونے کا وقت ہی کب آیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھنا، مسجدوں میں جانا، وہ تو بڑی عمر کے لوگوں کا کام ہے نا، نوجوانوں کا تو کام نہیں ہے۔ بھائی کاروبار میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ جی سبھی بولتے ہیں، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ ہم نے بہانے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس باتیں موجود ہیں فراڈ کرنے کی، دھوکہ کرنے کی، اپنے گناہ نہ چھوڑنے کی، حجتیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو، لعلہم یرجعون، لوٹ آؤ۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو یہ آفتیں تم پر آئی ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی آتی رہی ہیں۔ کیا سیلاب آج ہی آیا ہے؟ نہیں، پہلے بھی بہت دفعہ آیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کو بھی تکلیفوں کے اندر آزمایا، پریشانیوں کے اندر آزمایا، دکھ بھی آئے، تکلیفیں بھی آئیں، فصلیں بھی تباہ ہوئیں، اولاد فوت ہو گئی، یہ بھی دکھ ملا، یہ بھی غم ملا، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، یہ بھی غم ملا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، گھر ٹوٹ گیا، یہ نقصان پہلی قوموں پر بھی آتے رہے۔ اور وجہ لعلہم یتضرعون، باتیں وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے مقام پہ فرمایا لعلہم یذکرون، مصیبت آ جائے، دکھ مل جائے، تکلیف ملے، بیماری آ جائے، لعلہم یذکرون، اللہ کو یاد کیا کرو، نصیحت حاصل کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لعلہم یرجعون، اگر دل میں خوف آ گیا لوٹ آؤ، گناہ چھوڑ دو۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا لعلہم یتضرعون، جب پلٹ آئے ہو، اللہ کے حضور آگے ہو، گڑ گڑا کے رب سے مانگنا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہمارے ہاں میں تو حیران ہوتا ہوں، بعض اوقات مصیبتیں اتنی آ جاتی ہیں، پریشانیاں اتنی آ جاتی ہیں، لوگ اس بحث میں لگے رہتے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر عذاب ہے تو گویا وہ لوگ برے تھے، وہ جی دیکھو جی فلاں جگہ اتنا اتنا گناہ ہوتا تھا اس لیے وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ اگر وہاں ہوتا تھا تو یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہم کو نیک تھوڑی نہ ہے کہ وہ پٹی کے لوگ سارے گناہ گار تھے اور ہم سارے نیک لوگ ہیں، پھر عذاب ہے تو ان پر بھی آنا ان پر آیا ہے تو ہم پر بھی آنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں تو نیک لوگ بھی تھے، یہ عذاب نہیں ہے یہ آزمائش ہے، تو آزمائش تو ہم پر بھی آنی چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہاں ایک اصول بتا دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ اصول ہے، آپ کو کوئی بھی تکلیف ملتی ہے کسی بھی قسم کی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی درد، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی نقصان، اگر وہ نقصان، وہ درد، وہ تکلیف، وہ دکھ تمہیں اللہ کے قریب لے آؤ نا تو سمجھ لے وہ آزمائش ہے۔ تم اللہ سے دور جا چکے تھے، تمہارا دل اچھا تھا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اب اللہ سے دور ہو چکے ہوئے، اللہ نے دکھ دیا، درد دی، تکلیف دی، اللہ کے قریب آ گئے ہو، یہ آزمائش تھی اور اللہ نے تمہیں واپس اچھائی کی طرف بلا لیا ہے۔ لیکن اگر دکھ آیا، تکلیف آئی، غم ملا، بیماری آئی، بندہ اللہ سے نا امید ہو گیا، میں نے تو بڑی دعائیں مانگی تھی، میں نے تو 40 سال لگا کے مکان بنایا تھا، ڈوب گیا، میری 50 سالہ کمائی ختم ہو گئی، اللہ سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اللہ سے اور دور ہو گیا، یہ آفت اس کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ اسکول میں امتحان ہوتا ہے نا، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں امتحان ہوتے ہیں۔ اب امتحان بھی طالب علموں کے لیے تو درد سر ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں اور اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، انہیں درجہ مل جاتا ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں آگے، اور بعض نالائق، نکمے، پڑھنے والے نہیں، فیل ہوتے ہیں اور اسی کلاس میں رہتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو نیک ہوں، جن کا دل اچھا ہو، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ محنت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے باغی ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ کے مجرم ہوں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جس طرح وہ طالب علم جو پڑھتا نہیں ہے، امتحان اس کے لیے عذاب ہے، یہ مصیبت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے ان کے لیے امتحان عذاب نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں یہ امتحان گزر جائے گا اور میرا درجہ بڑھ جائے گا۔ نیک بندہ یہ سمجھتا ہے مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں نے صبر کرنا ہے، اللہ کے ہاں میرا درجہ بڑھ جائے گا، اللہ کے ہاں میرا مقام بڑھ جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، مصیبتیں تو آتی ہیں، انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی پہ بڑی ساری مصیبت آ جاتی ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے اچھا یہ تو بڑے بڑے گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، نہیں نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی آتا ہے۔ بعض اوقات بندے نے ساری زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، کوئی ایک غلطی ہوتی ہے، بندے پر پکڑ آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، احد کے میدان میں ایک غلطی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانا، کتنی بڑی مصیبت آئی، 70 لوگ شہید ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ بھی زخمی ہو گئے۔ کیا یہ وہ صحابہ نہیں تھے؟ ہم تو پتہ نہیں دین پر کتنا چلتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تو ہر وقت سمعنا و اطعنا، اگر حکم ہوتا تھا دائیں بھاگو تو جوتا پہننے کے لیے بھی بائیں نہیں جاتے تھے، اگر حکم ہو گیا بیٹھ جاؤ تو راستے میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان صحابہ سے ایک غلطی ہوئی، دھرنا چھوڑا انہوں نے، 70 شہید ہو گئے۔ کیا یہ وہی صحابہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے جنگ بدر کر چکے تھے، 313 ایک طرف، 1000 ایک طرف، 313 نہتے، 1000 اسلحے سے لیس، اور 313 نے 1000 کو دردناک شکست دی۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا نا، کوئی بندہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے تو اسے بہت بڑا ایوارڈ ملتا ہے،
آج کے بعد یہ غلطی بھی کرے گا کوئی بات نہیں، خیر ہے، بلکہ کسی کسی کو تو 7 خون معاف ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، جنگ بدر بہت بڑا کارنامہ، اتنا عظیم کارنامہ کہ اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، انہی صحابہ سے ایک غلطی ہو گئی، 70 شہید ہو گئے۔ تو بعض اوقات ایک ایک غلطی پر بھی اللہ کی آفت آ جاتی ہے، اللہ کی آزمائش آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی آزمائش صرف اور صرف بندے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ استاد بچے کو مارتا ہے نا صرف اصلاح کے لیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں ایک آدھا ڈنڈا پڑ جائے نا اپنی فوراً اصلاح کر لیتے ہیں، نہیں میں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ باپ نے ایک تھپڑ مارا، بیٹا کہتا آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، مجھے تھپڑ پڑا تھا۔ اور بعض بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اور بعض بچوں کو دیکھا ہے وہ ہاتھ کر لیتے ہیں، لو جی مار لو جتنا مارنا ہے، وہ ڈھیٹ ہے، اثر ہی نہیں۔ اسی طرح انسانوں کی حالت ہوتی ہے، چھوٹی موٹی تکلیف آئے فوراً اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، نہیں میں نیکی کے کام کرتا تھا، میں نمازی تھا، میں نے نماز چھوڑی، مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، میں انشاءاللہ نمازی بن جاؤں گا۔ میں پہلے قرآن پڑھتا تھا، اب قرآن چھوڑ دیا، مصیبت آ گئی ہے، میں نے فوراً قرآن پڑھنا ہے، وہ فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی بات نہیں خیر ہے۔ جس طرح بعض طالب علم ہٹ درم ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں خیر ہے، جتنی مرضی پہاڑ پڑ جائے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے، یہ تو پڑتی رہتی ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، گویا الٹا اللہ پر شکوہ کرتے ہیں، مصیبتوں کے لیے ہم رکھیں، ہمارے اوپر ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ تو میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات بندے کا گناہ بھی نہیں ہوتا، ایک بھی غلطی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ انبیاء کرام سے غلطی تو نہیں ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی غلطی زندگی میں نہیں ہوئی، لیکن آپ پر آزمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، دکھ آپ نے بھی دیکھا ہے، پریشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھی ہیں، آفتیں تو ان پر بھی آئی ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ صرف اور صرف بندے کا مقام بڑھانے کے لیے بندے پر مصیبت ڈالتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، صرف مقام بڑھانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں نے وہ اونچا محل اس کو دینا ہے۔ رشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ فلاں اونچا محل یہ بندے کا، لیکن اس کے لیے اتنی نیکیاں چاہیے۔ اب نیکیاں تو تھوڑی سی ہیں، اس کی نیکیاں کرنے کی رفتار بڑی کم ہے، سست ہے، روزانہ لاکھوں نیکیاں چاہیے تھیں، یہ تو ہزاروں بھی نہیں کر رہا، تھوڑی تھوڑی نیکیاں کر رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام تو اس کو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کی سپیڈ بہت کم ہے، یہ موت تک اسی سپیڈ سے چلتا رہے گا تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے، دکھ مل جاتا ہے، تکلیف، نقصان ہو گیا، آج دن کی مزدوری ضائع ہو گئی، اچھی بلی مزدوری کما کے لایا تھا، گھر میں بیٹا بیمار تھا، سارے پیسے اس پر لگ گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اے اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سچی بات ہے، یہ جملے بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن جب آپ یہ جملے مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر بولتے ہیں نا تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بغیر حساب کے بندے کو اجر دیتا ہے۔ اے فرشتوں، اجر اتنا کہ لکھنا نہیں ہے، لکھنے میں آنے والا ہے ہی نہیں، اور بندہ اس مقام لینے کے قابل ہو جاتا ہے وہ جو جنت میں اللہ نے بندے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دکھ مل جائے تو پریشان نہ ہوا کرو، صبر کر لیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ جو مصیبت آنی تھی وہ تو آنی تھی، وہ تو آ گئی، اب کیا کریں، وہ تو آ ہی گئی ہے، صبر کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ بہتر دے دے۔
اور بے صبری کریں گے. نبی علیہ السلام ایک زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا. وہ بڑا اسے پیارا تھا, بڑا چہیتا تھا, بڑی دل لگی تھی اس بچے کے ساتھ. وہ فوت ہو گیا. اب وہ غم زدہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ کہا جی ایک ہی بچہ تھا, بڑا ہی پیارا تھا, فوت ہو گیا. اب نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا صبر کر, اور ساتھ یہ فرمایا کیا تجھے پسند نہیں ہے تیرا وہ بیٹا جنت میں تیرا انتظار کرے, تیرا وہ بچہ جنت میں تیرا انتظار کرے. فرشتے نے ایک بچے کی روح قبض کر لی, آسمان پہ چلا گیا روح لے کر, بچہ فوت ہو گیا اس کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ اے اللہ کسی کا لخت جگر اس کی تیرے حکم پہ روح نکال کے آیا ہوں. اچھا روح نکالی ہے؟ جی اللہ نکال لے گیا. میرے بندے کی سناؤ, اور جس بچے کی روح نکال کے لائے ہو اس کی سناؤ. اے اللہ وہ تیرا شکر کر رہا تھا, صبر کر رہا تھا, حمد پڑھ رہا تھا, بھویلا نہیں کر رہا تھا, گریبان نہیں چاکا اس نے, نہ شکری کے جملے نہیں بولے, نہ امیدی کے جملے نہیں بولے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بھی اس کا لخت جگر لے کر آئے ہو, اس نے صبر کیا ہے, جاؤ اس کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دینا بیت الحمد. تو جو مصیبت آنی تھی, بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے, وہ تو آ گئی. اگر آپ اس پر صابر بن جائیں, اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت مل جائے گی. بدشگونیاں, بری باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا, اور اتفاق کی بات تھی اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوا تھا, چھوٹا معصوم بچہ فوت ہو گیا. اب سورج گرہن بھی لگا ہے, لوگوں نے وہی جس طرح ہمارے ہاں لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ جو آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے نا, فلاں کام ہوا نا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے, سیلاب آئے ہیں اس وجہ سے, ہم وجوہات تلاش کرتے ہیں. اب اس زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی پاک کا بیٹا فوت ہوا ہے, سورج گرہن ہو گیا. آپ علیہ السلام نے ممبر منگوایا, آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, لوگوں کو واعظ کیا, اور لوگوں استغفار کرو, لوگوں صدقہ و خیرات کرو. آپ نے لوگوں کو صلاۃ الخسوف پڑھائی, سورج گرہن کی نماز پڑھائی, نماز میں قرآن پڑھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات. اور لوگوں یہ آسمان پہ سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہے, اس کو کسی کی موت کے ساتھ, کسی کی پیدائش کے ساتھ مت جوڑنا. یہ آفت اگر ہے تو استغفار کرو, قرآن پڑھو. اور یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا, بعض لوگوں کو دیکھا ہے سیلاب آ رہا ہے, سیلاب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں, کیسی جہالت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے, آفت کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھا. لعلہم یرجعون, لوٹ آئیں, مطلب اللہ کے سامنے آ جائیں, آفت کے سامنے نہیں, مصیبت کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے آ جائیں. لعلہم یتضرعون, اللہ کے سامنے آہذاری کرنی ہے. فرمایا استغفار کرو, پلٹ آؤ, دین کی طرف آ جاؤ. الدین النصیحہ, خیر خواہی کا پہلو اپنا لو. مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بادلوں سے آواز آئی, بادلوں کو حکم ہوا فلاں کی کھیتی کو پانی پلا دو. ایک بندے نے آواز سن لی, وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا, پیچھے پیچھے جا رہا ہے, آگے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے اور پانی اپنے باغ میں لے کر جا رہا ہے. اس بندے نے جا کر اس کا نام پوچھا, بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سنا تھا. اب بادلوں میں آواز کس نے لگائی؟ فرشتے نے. فرشتے کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے ہمارا نام فرشتے لیں, ہمارا نام اللہ پکارے؟ اگر چاہتے ہیں تو وہ کام کرنا ہے جو اس بندے نے کیے تھے. بھی تیرا نام اللہ پکار رہا ہے, فرشتوں کی زبان پہ تیرا نام ہے, کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں کرتا, اس باغ کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اس باغ کے خرچے پر,
ایک حصہ اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کی زبان، اللہ فرشتوں کی زبان پہ نام ہو، اللہ تیرا نام پکارے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، دوسروں کے لیے سوچنا پڑے گا۔ یہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہے، میری جیب میں آ جائے، خواہ کسی بھی طریقے سے آ جائے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رب کا قرآن کہتا ہے نیکی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک جو تم پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اپنے بھائی کو نہ دے دو، یہ اچھی چیز ہے یہ میرا بھائی لے لے۔ اور جس طرح ماں ہوتی نا، ماں کھانے والی چیزیں ہو نا، ماں کا دل بھی ہوتا ہے کھانے کو، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، خیر خواہی ہے نا میرا بچہ کھا لے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، جب ہم دین کی طرف آئیں گے، جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، جب ہم بندوں کا حق ادا کریں گے۔ یہاں پہ تو لوگ فرض زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر آفتیں تو آنی ہیں، مصیبتیں تو آنی ہیں۔ تو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ایک تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، خیر خواہی کا پہلو رکھنا ہے، بدگمانیاں نہیں پھیلانی، اور صبر کرنا ہے۔ اور صبر کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ مصیبت، پریشانی، آفت، دکھ، تکلیف ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔